السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھیں، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں، اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کوئی حتمی رائے، کوئی عبارت تو نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش و وفات اور درمیانی واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخ کے واقعات و شواہد اور خارجی قرائن کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی باوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریباً حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی تو ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا 7 سال قبل ازاں اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد ازاں اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ہوئی۔ اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ و سیرت کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکے میں اور 3 سال بعد از ہجرت، تو یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس بوڑھے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بددعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بددعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے، اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بددعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عقبہ اور طیبیہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکے کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا تھا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکے کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکے والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھے، بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ انہیں بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے کہ جن کو مکے کے ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے تھے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب کو چٹ لٹا دیا، اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہیں مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک پیاس سے بحال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرم تپتے چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب ہی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھی، بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بہت ہی چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا برا ہو۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کی دو بیٹوں عقبہ و طیبیہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیٹوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چیرتے رہے، لیکن بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور عقبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے نیچے گرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب بھی کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر گر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عقبہ، جا میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ ملا، لیکن جب عقبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سنورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
कलब अतहर को शदीद सदमा पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए कि ए अल्लाह, अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत फरमा दे। अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा होने वाले हर अल्फाज पत्थर पर लकीर की मानिंद होता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर सूरत पूरी फरमाता है। इस बात से मुशरिकीन भी अच्छी तरह वाकिफ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वह पूरा होकर रहेगा, लेकिन उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था। अगले दिन अबू लहब और उसका बेटा उकबा दोनों बदबख्त तजारत की गरज से एक काफले के साथ शाम की तरफ निकले। सफर करते करते रात हो गई। काफले वाले ज़रका के मुकाम पर एक राहिब के पास रात गुजारने के लिए ठहरे। राहिब ने काफले वालों को पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ आसपास जंगली दरिंदे बहुत हैं, इसलिए होशियार रहना। ये सुनकर अबू लहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ गई और उसने काफले वालों से कहा, ऐ लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे उकबा के लिए हलाकत की दुआ की है, इसलिए किसी दरिंदे के हमले का मुझे यकीन है। तुम लोग सारा सामान तजारत एक जगह इकट्ठा करके उसके ऊपर उकबा का बिस्तरा लगा दो और सब लोग उसके इर्द गिर्द सो जाओ ताकि मेरा बेटा दरिंदों के हमले से महफूज रहे। चनाचा काफले वालों ने उकबा की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया और सब सो गए। कुछ देर बाद एक शेर वहां आन पहुंचा, मगर उसने किसी पर हमला करने के बजाय सोए हुए लोगों को सूंघना शुरू कर दिया और आगे बढ़ता रहा, मगर किसी को जरा बराबर भी खरोच नहीं मारी, जिससे ये लगता था कि यह भूखा नहीं है, वरना इतने लोगों में किसी को भी चीर फाड़ कर रख देता। ये सबको सूंघता हुआ आखिर उस बंदे तक पहुंच गया, लेकिन उसे जिसकी तलाश थी उसकी बू उसे महसूस नहीं हुई। ये कुछ कदम आगे चला गया, लेकिन फिर अचानक मुड़ा और तजारती सामान की जानिब आकर रुक गया। उसी सामान के ऊपर वो बदबख्त और गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहा था। ये जगह काफी ऊंची थी और इसलिए उसे ऊंचा किया गया था ताकि कोई दरिंदा उकबा पर हमला ना कर सके। फिर शेर ने तजारती सामान पर छलांग लगा दी और अबू लहब के बेटे उकबा के बिस्तर पर जान पहुंचा। ये शेर, जो कुछ लम्हे पहले बिल्कुल आम जानवर की तरह लग रहा था, अबू लहब के बेटे उकबा को देखते ही खूनख्वार लहजे में दहाड़ने लगा और पूरी ताकत से उकबा के सर को अपने खून गर नोकीले दांतों से दबोच लिया। सब काफले वाले भी जाग गए थे, मगर शेर की धाड़ें इतनी गजबनाक थी कि कोई उसके सामने तक न आया और अबू लहब अपने बेटे को बचाने की दुहाई देता रहा। उस शेर ने हैरानकुन तौर पर उकबा का ना खून पिया और ना ही गोश्त नोच कर खाया। शेर ने सिर्फ उकबा के सर को इस कदर बुरी तरह चबाया कि देखने वालों के होश उड़ गए और उकबा तड़प तड़प कर जहन्नम वासिल हुआ। उसके बाद भी इस शेर ने किसी और को नुकसान न पहुंचाया और अचानक वहां से चला गया। बाद में लोगों ने इस शेर को तलाश किया, मगर कुछ भी पता न चल सका कि आखिर ये शेर कहां से आया था और किधर गायब हो गया। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में ही सबक सिखा देता है। आखिरत का अजाब तो अभी बाकी है। तारीख गवाह है, जिस किसी बदबख्त ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और रिसालत को पामाल किया, उसका इंजाम इबरतनाक हुआ और उकबा का सर चबाने वाले
شیر جیسے شیر آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔